اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ اصلاح نفس کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ آزمایا جا سکے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھا جا سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بعد میں بھیجا، ہماری ضرورت کا ہر سامان یہاں پہلے سے مہیا کر دیا، پہلے سے فراہم کر دیا، اور جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت تھی اسے اتنی ہی کم قیمت پر یا بالکل بغیر قیمت کے اور اتنی ہی زیادہ مقدار میں یہاں پر رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور اس کا فیض عام اور لطف خاص ہے اپنے بندوں پر۔ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، تو آکسیجن کے لیے اسے کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آکسیجن ہر جگہ موجود ہے، اور اگر کبھی اسے قیمت ادا کرنی پڑ گئی تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر مجھے ہر سانس کی قیمت دینی ہوتی تو پھر میں کس قدر اپنے آپ کو مقروض پاتا، اور پھر خود بخود اس کا سر جھک جاتا ہے مالک کی بارگاہ میں کہ جس نے بغیر کسی قیمت کے آکسیجن فراہم کر دی۔ پانی کی انسان کو ضرورت ہے، تو آپ دیکھیں یہ واٹر سائیکل کس طرح سے عمل کر رہی ہے کہ زمین میں دیکھا جائے تو خشکی سے کہیں زیادہ پانی موجود ہے، بخارات اٹھتے ہیں دریاؤں سے، سمندر سے، اور بادل بن کے چھا جاتے ہیں، پھر بارش برستی ہے، زمین کی رگیں اس پانی کو محفوظ کر لیتی ہیں، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر واپس یہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر بخارات اٹھتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت ہے وہ یہاں پہلے سے موجود ہے۔ جو انسان کے مادی وجود کے لیے اتنی نعمتیں اور اتنی فراوانی کے ساتھ بغیر کسی قیمت کے ان نعمتوں کو ہم تک پہنچاتا ہے، پھر ہمارے باطنی وجود کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس نے ہدایت کا بندوبست نہ کیا ہو۔ لہٰذا قدم قدم پر انسان کے لیے اللہ کی ہدایت کے پیغامات موجود ہیں، نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں بکھری گئی ہیں، اور بار بار دعوت دی گئی اور بار بار یہ بتایا گیا کہ عقلمند انسان کون ہے جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، پہلو بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، اور یہ یاد اسے کس منزل تک پہنچاتی ہے کہ انسان اپنے کامیابی کے نسخے کو پا لیتا ہے۔ یعنی اس یاد کے جو مختلف فائدے ہیں ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یاد کرنے والا گویا زندہ ہے، اور اپنے خدا کو یاد نہ رکھنے والا اس کو مردہ قرار دیا گیا کہ وہ گویا زندہ ہی نہیں ہے، سانس لیتی ہوئی میت ہے، چلتا پھرتا جنازہ ہے، اٹھتی بیٹھتی لاش ہے، تم اس کو زندہ سمجھ رہے ہو لیکن حقیقتاً وہ زندہ نہیں ہے۔ تو آسان ہے انسان کے لیے، یعنی اگر واقعاً غور کریں، گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور گاڑی میں بیٹھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی۔ اگر میری گاڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں اسے خرید سکا۔ اگر سرکاری گاڑی میں سفر کر رہا ہے تب بھی اس عقل کا شکر ادا کرے کہ جس عقل نے انسان کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ مسافتیں جو وہ کبھی اونٹوں کے اوپر طے کیا کرتا تھا، گھوڑوں کے اوپر سفر طے کرتا تھا، آج وہ اس منزل تک پہنچ گیا کہ مسافتیں لپٹ گئی ہیں اور بہت جلدی وہ سفر طے کر لیتا ہے۔ تو یہ پورا سفر اس کا جو اس نے یاد خدا سے شروع کیا، جو شکر خدا سے شروع کیا، یہ پورا سفر ذکر الہی میں شمار ہوگا۔ اور ذکر کرنے والا کون ہے؟ وعدہ کیا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کا ذکر کرے تو اس ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کرنے کے مفہوم کو کئی اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو اپنی جنگ خود لڑنی ہے، ہر اعتبار سے اسے خود کوشش کرنی ہے، خود جستجو کرنی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ بیماری میں دیکھتے ہیں کہ بیماری میں عیادت کرنے والے موجود ہیں، خدمت کرنے والے موجود ہیں، دوا اور علاج فراہم کرنے والے موجود ہیں، لیکن جو کیفیت انسان پر گزرتی ہے اس کیفیت سے اسے خود ہی گزرنا ہے۔ دولت ہونے کے باوجود، عہدہ اور شہرت ہونے کے باوجود وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور اب جو کچھ اس پر گزر رہا ہے اس سے اسے خود ہی مقابلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے غموں کا مقابلہ خود کرنا ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کو یہ جنگ لڑنی ہے، لیکن یہ جنگ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، مقابلہ آسان ہو جاتا ہے اس وقت جب کوئی طاقتور اس کا طرفدار ہو جائے، کوئی طاقتور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ ایسے میں وہ جو تمام طاقتوں کا منبع اور مبدا ہے اللہ رب العزت، وہ اس سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یعنی جو زندگی کی جنگ انسان مصروف تھا جس میں، اس میں جیسے ہی اس نے ذکر خدا کیا تو وہ اللہ اب اس کا طرفدار ہو گیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہو جس کا جو نیوٹرل بن کے سارے معاملے کو دیکھ رہی ہو، اور پھر ایک ایسا موقع آئے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے، تو پھر اب آپ کو اپنے اندر جو طاقت اور جو اطمینان محسوس ہوتا ہے اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کا طرفدار ہو جائے، کسی کا حامی ہو جائے، کسی کے ساتھ ہو جائے، تو اس کے اطمینان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر انسان، ایک ملازم کی اگر آپ مثال لیں تو ایک ملازم یہ چاہتا ہے کہ میرے باس کی گڈ بکس میں میرا نام آ جائے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کے قلم میں بڑی طاقت ہے، وہی مجھ کو پروموٹ کرے گا، وہی بتائے گا میری کارکردگی کے بارے میں کہ میں نے اچھا عمل کیا، اس ہفتے کا، اس مہینے کا، اس سال کا بہترین ملازم میں ہوں، بیسٹ امپلائی کا وہ مجھ کو ایوارڈ دے سکتا ہے۔ تو انسان اس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی گڈ بکس میں نام آ جائے، جبکہ یہ گڈ بکس ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ یہی انسان اگر یہ احساس کر لے کہ اللہ کی گڈ بکس میں میرا نام آ جائے، میرا نامہ اعمال ایسا ہو جائے کہ اس نامہ اعمال سے ائمہ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رضا اور خوشنودی کی سند دے دے، تو پھر اس کی زندگی کس طرز پہ اور کس انداز سے گزرے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، پھر مجھے اللہ کا ساتھ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر ساتھ کیوں نہیں مل رہا؟ ذکر کیا ہے اللہ کا؟ نماز کے لیے آیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو یاد خدا کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو نماز میں پڑھ رہا ہوں لیکن اللہ کا ساتھ نہیں مل رہا، اپنی دانست میں صبر کر رہا ہوں لیکن اللہ کا ساتھ نہیں مل رہا۔ تو اس میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں واقعاً اللہ کا ساتھ کیوں نہیں مل پا رہا، جبکہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اپنی دانست میں، اور صبر کرنے والے کے لیے وعدہ کر رہا ہے اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ کیوں ساتھ نہیں مل پا رہا؟ پھر وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ نماز کے لیے یہ کہا گیا کہ نماز اللہ کے ذکر کا ایک اور اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے، لیکن پھر بھی نماز کے بعد بھی اللہ کا ساتھ نہیں مل پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باڈی کی طرف، جسم کی طرف تو ہماری توجہ ہے، لیکن جو روح ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم پر جھگڑا بھی ہو رہا ہے، اس بات پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے جائیں، آمین زور سے کہا جائے یا آہستہ سے کہا جائے، آمین کہا جائے
یا الحمدللہ کہا جائے، ان سب باتوں کے اوپر جو باڈی ہے نماز کی، اس کے اوپر جھگڑا ہے، چونکہ اسی تک ہم پہنچ پائے ہیں، اور جو روح ہے اس تک ابھی پہنچ نہیں پا رہے، اس لیے وہ ساتھ بھی نہیں مل پا رہا، اس لیے وہ کیفیت بھی نہیں آ پا رہی کہ نظر آئے عملی زندگی میں کہ نماز اپنا اثر دکھا رہی ہے، اور جو نماز کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک رہی ہے بے حیائیوں سے، ہم اپنی زندگی میں بے حیائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اللہ کی معصیت کے راستوں سے جدا ہو رہے ہیں، وہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ وہ مقصد ابھی حاصل نہیں ہو پایا۔ جسم تک نگاہ محدود رہ گئی، روح تک نگاہ نہیں پہنچ پائی، ورنہ یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے اللہ رب العزت سے، کہ جب بندہ رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو گویا یہ ایک پیغام ہے کہ اے معبود، اب میں نے سب سے رخ پھیر لیا اور بس تیری طرف رخ کر لیا، اب کوئی میرے لیے اہم نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے تو اہم ہو جائے، پھر وہ تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہی چیزیں اس کے لیے اہم ہوتی ہیں کہ جن کی اہمیت کا تو نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ رخ پھیر کر رخ کر لینا، یہ ہے روح، یہ ہے پیغام۔ پھر جب نماز شروع ہوئی، اب اس نے اللہ اکبر کہا ہاتھوں کو اٹھا کر، تو یہ اللہ اکبر کہنا، یہ کبریائی کا اعلان، تو سب سے بڑا ہے، بس تو ہی بڑا ہے میرے مالک۔ جب یہ کہہ دیا کہ معبود ہی بڑا ہے، تو اب میرا نفس بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی معاشرے کے اندر حاکم بڑا نہیں ہو سکتا، سب چھوٹے ہیں، اور جسے اس کے بڑا ہونے کے بعد اس بڑے کے اپنے ساتھ ہونے کا احساس ہو جائے، پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، جس کو قرآن کریم نے بیان بھی کیا کہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ان کو ڈر ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو جو متقین ہیں، جو تقوی کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، ان سے یہ خوف اور یہ مختلف قسم کے جو ڈر ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے بڑھتا ہے بندہ یہاں سے۔ یہ ٹو وے کمیونیکیشن کب ہوگا؟ جب نماز کے صرف الفاظ کو نہ دہرایا جائے کہ الفاظ تو زبان پر جاری ہیں، یہ معلوم ہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جس وقت بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جیسے ہی الحمدللہ کہتا ہے، روایات میں آیا کہ اللہ ملائکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، جیسی الرحمن الرحیم اس کی زبان پر آتا ہے، اللہ رب العزت آواز دیتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، جیسے ہی مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی، میرے اختیارات کا بیان کیا۔ تو یہ کیفیت کب حاصل ہوگی؟ کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اور یہ نماز مجھے لے جائے گی کہاں پر، اللہ کا ساتھ مجھے ملے گا کیسے، کہ جب اس نماز کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نماز کو میں پڑھوں۔ وہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جب اس کو یہ احساس ہو جائے، وہ احساس جب زندہ ہو جاتا ہے، تب یہ ساری چیزیں انسان کی عبادات میں اور اس کی عملی زندگی میں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس کے لیے میں عرض کروں، ایک مثال دوں تاکہ بات ذرا سی واضح ہو جائے۔ ایک لطیفہ ہے، اور یہ مثالیں، یہ حکایتیں، یہ لطیفے بعض مرتبہ بیان ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ انسان کا ذہن قریب ہو جائے۔ نوجوان لڑکی، وہ حاملہ ہوئی، شادی کو اس کی ابھی 1.5 سال گزرا ہے، ابھی بچی ہے، وہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، تو اپنی نانی سے کہنے لگی کہ جب وہ وقت آ جائے ولادت کا تو آپ مجھے جگا دیجیے گا، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو ہمیں تمہیں جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ تم سب کو جگا دو گی۔ یعنی جب مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ آخرت کا مسافر ہے، تو پھر اس انسان کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ احساس اس کو بیٹھنے نہیں دیتا، اور وہ دوسروں کو جگانے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، تب اس کو اللہ کا واقعی ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ احساس واقعاً پیدا ہو، ورنہ زندگی تو سب گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے یہ بتایا گیا کہ جانوروں کی زندگی کیا ہوتی ہے، حیوانات کی زندگی، یتمتعون، وہ لطف حاصل کرتے ہیں، یاکلون، کھاتے ہیں، تو بس کھانا اور لذت حاصل کرنا، یہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔
تو جس کو یہ احساس نہ ہو اس کی زندگی بھی اسی انداز سے گزرتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ بتایا گیا کان رکھتے ہوئے وہ نہیں سنتے، وہ آنکھیں رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوپائے ہیں انسان لیکن ان کو چوپائے سے اور حیوانوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں اطمینان سے لیٹا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اطمینان کا بستر ہے، تکیہ لگائے ہوئے نرم دہ بستر پہ یہ موجود ہے، سامنے اس کے ایک ڈائجسٹ رکھی ہے، اخبار رکھے ہیں، اطمینان سے یہ پڑھ رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نیوز آ رہی ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہا ہے، یعنی بالکل مطمئن ہے. چائے کا کپ سامنے رکھا ہے، ہر اعتبار سے بے فکر ہے کہ اچانک اس کا خادم اس کو آ کے اطلاع دیتا ہے کہ آپ نے جو بلڈ ٹیسٹ کرایا تھا اس کی رپورٹس آ گئی ہیں، اور وہ رپورٹس اس کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے ہی یہ رپورٹس دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تو ہیپیٹائٹس ہو گیا. یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ میں ہیپیٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں. بس یہ رپورٹ اس کے سامنے آنا ہے کہ اب نہ اس کو اخبار اچھا لگتا ہے، نہ ڈائجسٹ اچھی لگتی ہے، نہ نرم دہ بستر اچھا لگتا ہے، نہ ایئر کنڈیشن کمرہ اچھا لگتا ہے، نہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ٹیلی ویژن کے اوپر کیا نیوز آ رہی ہیں، بلکہ اب تو ہر طرف سے اس کا دل ہٹ کے بس اپنی اس بیماری کی طرف لگ جاتا ہے کہ میں یہ کیسی بیماری جس میں میں مبتلا ہو گیا، میں کیسے اس کا علاج کروں، کیسے مجھے اس سے نجات حاصل ہو. اور اب اس بیماری کے علاج کے لیے اس کی تمام تر طاقتیں اور توانائیاں لگ جاتی ہیں. ذرا کہیں یہ سن لیتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک طبیب ہے جو اس مرض کا علاج کر سکتا ہے تو یہ وہاں دوڑ پڑتا ہے. کسی سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں ہاسپٹل ہے وہاں پر اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور نئی نئی تحقیقات کے نتائج سامنے آئیں تو یہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ کیا وہاں میرے مرض کا علاج موجود. کسی جگہ کوئی معلوم ہو جاتا ہے کہ آرٹیکل چھپا ہے تو یہ اس کو خرید کے اس آرٹیکل کو، یعنی ہر وقت اس کی بس کوشش یہ ہوتی ہے مجھے اس مرض سے نجات مل جائے. اس کی پوری فکرات اسی طرف مرکوز ہو کے رہ جاتی ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ جسے آخرت کی فکر ہو جائے پھر اسے اپنے نفس کی خبر لیتے ہوئے وہ امراض نظر آنے لگتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی یہ مجھ کو کہیں ناکام نہ کر دے، یہ ناکام نہ کر دے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ جب انسان کو یہ خرابی نظر آنے لگتی ہے تب وہ اس کی اصلاح کی طرف اور اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بلکہ پوری طاقت سے لگ جاتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ جو ہمیں دور کر رہا ہے اپنی منزل سے وہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیل سچویشن کی تلاش میں رہتے ہیں. میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا، مگر کب؟ کہا کہ بس یہ تھوڑی سی سروس اور باقی رہ گئی ہے، اس سروس کو میں کسی طرح سے گزار لوں، پورا کر لوں، اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، زیارات کے لیے جاؤں گا اور پھر میں ایک بہترین انسان بن جاؤں گا، ایک اچھا مومن بنوں گا. یہ آئیڈیل سچویشن کی تلاش میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو پریکٹیکل سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو عمل کرنا ہے. یہ آئیڈیل سچویشن کی تلاش کرنا، آئیڈیل شخصیات کی تلاش کرنا، یہ عمل برا نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ موجودہ حالات میں میں کیسے اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہوں. یہ پھر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں تو بات واضح ہو کہ ایک مریض ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مرض مجھے ہو گیا اس کا سب سے اچھا علاج مثال کے طور پر امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس کا بہترین علاج کرتا ہے. تو کیا اب وہ اپنے مرض کو لے کر یہ انتظار کرتا رہے گا کہ میں وہاں پہنچوں تاکہ میرا علاج ہو سکے؟ اگر وہ یہ انتظار کرتا رہے گا جبکہ حالات کیا ہیں، نہ اس کے پاس ابھی پاسپورٹ اس کا بنا ہوا ہے، نہ ویزا لگا ہوا ہے، نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہاں پہنچ سکے، نہ ڈاکٹر سے اس کی بات ہوئی ہے، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کو وہاں اپائنٹمنٹ ملے گا اور واقعاً وہاں پر اس کو ڈیٹس مل جائیں گی، اور اس کے باوجود وہ اس انتظار میں بیٹھا رہے. نہیں، یہ ہے آئیڈیل سچویشن جس کو وہ تلاش میں جس کی اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے مرض کو بڑھا رہا ہے، اپنی تکلیف کو بڑھا رہا ہے. علاج یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتا کہ میرے دسترس میں کیا ہے، کون سے ایسے وسائل ہیں جنہیں اختیار کر کے
قریب ترین جو اس کا بہترین علاج ہو سکتا ہے وہ میں کرا سکوں، بھلے ہی اتنا اچھا علاج نہ ہو سکے جو وہاں پہنچ کے ہوتا ہے، لیکن کم سے کم اس مرض پر قابو تو پایا جا سکے۔ جیسے ہی اس کو یہ خیال پیدا ہوگا تو اب وہ اتنی دور نہیں جائے گا، بلکہ پریکٹیکل سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی موجودہ صورتحال ہوگی اس میں اس کا حل تلاش کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ یہی طریقہ ہے جو ہم کو اختیار کرنا ہے، اور جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تب دیکھیں گے کہ موجودہ جنگ جو میرے سامنے ہے، مجھے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، مجھے اس زندگی میں جو غم ہیں ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے مجھے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ اس کے لیے جو وسائل میرے سامنے موجود ہیں ان وسائل کو اختیار کرتے ہوئے میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، اس انتظار میں نہیں کہ کوئی بہت بڑا اللہ والا کبھی مجھے مل جائے گا، وہ مجھ کو ایک لمحے کے اندر نجات دلا دے گا، بلکہ جس مومن کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آ جائے، جن آیات الہی کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، بس وہیں سے چپک جائے اور وہیں سے اپنے آپ کو بلند کرنے کے اس عمل میں مصروف ہو جائے تو کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ آخر کلام میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ انسان دھند چھٹنے کا انتظار کرتا رہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر 2 قدم کا فاصلے تک نظر آ رہا ہے تو 2 قدم بڑھائے، اگلے 2 قدم کا فاصلہ پھر واضح ہو جائے گا، اس سے اگلے 2 قدم پھر نظر آنے لگے گا، اور اس طرح دھند چھٹنے سے پہلے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا انتظار کرنے کے بجائے۔ اللہ رب العزت واقعاً ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جنہیں واقعی اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جن کے لیے کہا گیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق حاصل کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت لیتا ہوں۔